الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رواہ الحاکم والامام مالک فی الموطا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا قرآن جس طرح سے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا تھا، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا، سکھایا تھا اور پڑھایا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ قرآن کریم محفوظ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی محفوظ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام دیا تھا آج بھی وہی محفوظ ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قبر کو چومتا ہے، تو کوئی شجر کو چومتا ہے، تو کوئی حجر کو چومتا ہے، تو کوئی پتھر کو چومتا ہے. لیکن حد اس وقت ہو گئی جب نام کے مسلمانوں کو، نام کے عاشقوں کو جوتے کی پوجا کرتے ہوئے، جوتے کا احترام کرتے ہوئے، جوتے کا نقشہ بنا کر اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے دیکھا تو یقین اور ایمان میں تازگی آ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت، ایمان، اسلام کی ضمانت کے طور پر قرآن و سنت کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا تھا. اور قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے آج طرح طرح کی گمراہیاں دیکھ رہے ہیں. گمراہیوں کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں، گمراہیوں کو لوگ ایمان سمجھتے ہیں، ضلالتوں کو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ اور یہود دونوں کے دونوں گمراہ ہو گئے، ضلالت کا شکار ہو گئے، اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہو گئے. لیکن آج جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مدینے کا کتا کہتا ہے، کبھی غوث کا کتا کہتا ہے، آج دیکھا کہ وہ جوتے کا کتا ہو گیا ہے. کس کا؟ وہ بھی وہمی جوتے کا. جب آپ کسی مورتی کے پجاری سے پوچھیں کہ جس کی تم مورتی بنائے ہوئے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کی شکل ایسی ہی تھی؟ وہ کہے گا کہ نہیں. ان جوتوں کے پجاریوں سے پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ایسی تھی؟ یہ بھی کہیں گے نہیں. وہمی جوتی کی پوجا کرنے والے یہ لوگ ہیں جس کو نالے پاک کہتے ہیں. یہ وہی نالے پاک ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر کے نماز ادا کی تھی، جس کو یہ جوتے کا پجاری نہیں مانتا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، اللہ کے رسول آپ کی جوتی میں گندگی، غلاظت اور نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نکال دیجئے. صحابہ کرام نے نکال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابیوں، میں نے اپنی جوتیاں اس لیے نکال دی کہ جبریل نے بتایا. جبریل نے بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، جبریل نے آ کر کے بتایا کہ جوتیوں میں نجاست، غلاظت اور پلیدی لگی ہوئی ہے.
اس لیے میں نے نکال دیا۔ صحابیوں تم نے کیوں نکالا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم نے بھی نکال لیا۔ یہ تھا ادب احترام اور یہ تھی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جوتی کی پوجا کرنے والے نہیں، یہ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں، مدینے کا کتا۔ کتا بھی اس سے اچھا، کتا وفادار ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑے بے وفا اور سب سے بڑے جفا کش لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اور جوتے کی پوجا کرنے والے۔ جوتے کی پوجا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر یہ کفر نہیں ہے، جوتے کی پوجا کفر نہیں ہے، جوتے کو گلے میں لٹکانا کفر نہیں ہے، جوتے کے نقش کو جگہ جگہ ڈگر ڈگر اور حجر شجر پہ نقش کرنا، اس کی پوجا کرنا یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو کائنات میں کوئی شرک بھی نہیں ہے، کوئی کفر بھی نہیں ہے۔ اور جتنے یہ مدینے کے کتے کہتے ہیں، یہ مدینے کے کتے نہیں، یہ جوتے کے کتے ہیں، جوتے کے پجاری ہیں، اور جوتے پر کہتے ہیں کہ محمد لکھنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ جوتے کے پجاری نبی کے گستاخ نہیں تو کائنات میں کوئی بھی گستاخ مصطفیٰ نہیں۔ مسلمانوں اگر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی غیرت ہے تو آج ہی سے ان کتوں کے پجاریوں کا بائیکاٹ کرو، اس لیے کہ ان جوتوں کے پجاریوں نے اعتراف کیا ہے کہ جوتے پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بتاؤ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان جوتوں کے پجاریوں کا بائیکاٹ کرو، اور تمہارے دل میں بسم اللہ کی اتنی بھی عظمت نہیں کہ تم جوتے پر بسم اللہ لکھا ہوا دیکھو، اور جو جوتے پر بسم اللہ کو لکھنا جائز قرار دیتا ہو کیا تم اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی کرسچن صلیب کراس کو لے کر کے گھومتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی کرسچن کراس کو ہولی کراس کہتا ہے تو وہ پکا مشرک ہو گیا، لیکن یہ جوتے کی پوجا کرتا ہے، جوتے کے نقش کو اپنے گلے میں ٹانگتا ہے تو یہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا؟ مسلمانوں تم بتاؤ، تمہارے اندر اگر غیرت ہے تو بتاؤ یہ شرک اور کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور قرآن کریم سے محبت اگر ان ظالموں کو ہوتی تو کیا جوتے پر بسم اللہ کو لکھنا جائز قرار دیتے؟ اور ان بہروپیوں کو پہچانو مسلمانوں، یہی وہ بہروپیے لوگ ہیں جو تمہیں کہتے ہیں 786 اس لیے لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں بسم اللہ لکھیں گے تو کس کے پاس جائے گا، اس لیے بسم اللہ سے ہٹایا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھوایا کرتے تھے، جو لیٹر لکھوایا کرتے تھے اس پر بسم اللہ لکھوایا کرتے تھے، اور یہ مردود بسم اللہ لیٹر پر لکھنا جائز قرار نہیں دیتے، اس لیے 786 لکھواتے ہیں۔ اب یہ جوتے پر لکھنا کیا بسم اللہ کی توہین نہیں ہے؟ ان دوغلوں کو دیکھو اور ان دوغلوں کو پہچانو کہ یہ اپنی زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ جوتے کے پجاریوں کو پہچانو، یہ بے وفا کتوں کو پہچانو۔ مدینے کے کتے ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ کتا وفادار ہوتا ہے، اور یہ تو غدار لوگ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں۔
نبی کے قرآن کے دشمن ہیں اور نبی کے نام کے دشمن ہیں۔ اگر نام کے دشمن نہ ہوتے، نبی کے نام کے دشمن نہ ہوتے تو نبی کے نام کو جوتوں پر نہیں لکھتے، جوتوں کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرتے۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت کو یہ مجرم اور یہ مشرک اور یہ بدترین فاسق للکارا دے رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی چاہیں کرتے چلے جائیں، مسلمان ہمارے بال بیکا بھی نہیں کر سکتے، لیکن تم مسلمانوں، تم اپنی غیرت کو ثبوت دو رب کے قرآن کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے۔ یہ تمہیں جوتے کی پوجا کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کر رہا ہے۔ یہ تمہاری غیرت پہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ تم واقعتاً غیرت مند ہو یا بغیرت ہو گئے ہو۔ اگر غیرت مند ہوگے تو اس ظالم اور فاسق اور مشرک کو سبق سکھاؤ گے، اور اگر تمہاری غیرت مر گئی ہوگی تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو جوتے کی پوجا کرو گے۔ جس طرح سے کفار مشرکین طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کافر، لیکن یہ جوتے کی پجاری، جوتے کی پوجا کرنے والے لوگ یہ کیا مشرک نہیں ہوں گے؟ کیا یہ کافر نہیں ہوں گے؟ یقیناً جوتے کی پوجا کرنے والا ویسے ہی کافر ہے جیسے صلیب کی پوجا کرنے والا، کراس کی پوجا کرنے والا کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے، اور جوتے کی پوجا کرنے والا بھی کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جتنا بھی تمہیں دھوکہ دیں تم ان کے دھوکے میں نہ آؤ، بلکہ رب کے قرآن کی طرف آؤ جس میں اللہ رب العالمین نے تمہاری کامیابی، کامرانی کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان جوتوں کی پجاریوں سے اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کو محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین تمام تر گستاخان مصطفیٰ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جوتے پر محمد لکھنے والوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوتوں کی پوجا کرنے والوں سے اور ان کے شر سے، ان کے مکر و فریب سے، بے وفا کتوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔